الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں جی، تعلیل کے قواعد میں ہم اجوف کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اجوف کس کو کہتے ہیں؟ وہ فعل جس کے مادے کے 3 حروف میں سے درمیان والا حرف حرف علت ہو، یعنی واو یا ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ اب جو ہے دیکھیں اجوف واوی اور اجوف یائی۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے اندر جو ہے باب ناصرہ میں سے ہے قاف واو لام، واو اجوف واوی، کیونکہ درمیان میں واو آیا تو اس کو اجوف واوی کہیں گے، اور درمیان میں اگر یا آیا تو اجوف یائی کہیں گے۔ دیکھیں دو افعال ہمارے سامنے آئے تھے، خا واو فا، اور پھر کیا ہے شین یا حمزہ۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم جو ہے اس کا جو فعل امر ہے وہ ہم پڑھ لیں گے۔ تو خویفہ یخوفو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا بنے گا؟ خافہ یخافو، یخافو یخافانی یخافونا، تخافو تخافانی یخفنا، پھر کیا ہے تخافو۔ ٹھیک ہے جی، اب تخافو کا ہم نے فعل امر بنانا ہے۔ آج پھر تھوڑا سا میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ یہ میں سلائیڈز پھر نہیں بنا سکا، سب سے زیادہ ٹائم لگتا ہے، تو کوئی اور مصروفیات آ جائے تو پھر وہ رہ جاتی ہیں۔ تو میں ڈائریکٹ جو ہے آپ کے سامنے فعل امر تو ویسے بھی اسی طرح بنانا تھا، لیکن اور جو سلائیڈز تھیں وہ آج بس میں آپ کے سامنے پھر لکھ کر ہی سامنے رکھوں گا۔ تو اب ہم لکھ لیتے ہیں۔ لیں جی، تخافو سے ہم نے فعل امر بنانا ہے، تخافو، تخافو۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے جی؟ ہاں جی، فعل امر ہم نے اس کی کیا ہٹانا ہے؟ جو اس کی مضارع کی علامت ہے وہ ہٹا دیں گے۔ جی ماشاء اللہ، حذف کر دیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کے میسج بھی ساتھ ہی رکھ لیتا ہوں تاکہ ساتھ ساتھ نظر آتے جائیں۔ تو یہ بن جائے گا خوفو۔ تو اچھا جی، جی ماشاء اللہ، خواہ کیونکہ متحرک ہے اس وجہ سے ہمیں حمزہ وصلی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ جو بعد میں ہم نے یہ لگایا ہے یہ کیا ہے؟ فا کے اوپر پیش ہے، تو ہم نے لام کلمے کو اب بس مجزوم کرنا ہے۔ اب دیکھیے گا لام کلمے کو ہم مجزوم کر دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ خوف۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں جو ہے حمزہ جو ہے یعنی الف جو ہے وہ بھی خالی اور آخر والا حرف بھی ساکن ہے، تو دو ساکن اکٹھے، یعنی یہ جو الف ہوتا ہے نا اس کو ہم ساکن کے طور پر لیں گے، ویسے ساکن نہیں ہوتا الف، الف خالی ہوتا ہے۔ تو جو ہے یہ دو ساکن اگر اکٹھے آ گئے تو پھر کیا کریں گے؟ ہم
जो हर्फ इल्लत वाला हर्फ होगा उसको हम ड्रॉप कर देंगे, तो ये बन जाएगा खौफ, खौफ। ओहो गलती हो गई जी, इसको फिर काट देते हैं। खफ, खफ बन जाएगा ना, खफ। और एक चीज वो फिर जहन में रखें, वो जो हमने शुरू में देखा था कि जो है आ, मैंने आपको बताया था फा कलमे के नीचे जो है या जबर लगाते हैं या जेर, यानी या पेश लगाते हैं या जेर लगाते हैं। अगर ये बाब नासारा और करुमा से है तो फिर तो हम जेर लगाएंगे। अगर ये बाब किसी और बाब में से है तो फिर हम इसके नीचे जेर लगाएंगे, इसको काट देंगे, तो ये बन जाएगा खिफ। ठीक है जी। वो हमने माजी के अंदर पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे मुजारे के अंदर भी कैफियत उसी तरह की आ गई है, तो यहाँ पे भी हमने इसके नीचे जेर लगाई, तो ये खिफ जो है आपका फेले अमर है। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरा है हमारे पास बाया, जी, जो कि बाब जाराबा में से है। ठीक है जी। तो इसको भी हम जो है ले लेते हैं, बाया। तो ये क्या बनेगा, बा यबीहु। ठीक है। अब इसका जो हाजिर का सीगा बनेगा वो बनेगा तबीउ, तबीउ। अच्छा जी, तबीउ। अच्छा जी, तबीउ बन गया। अब हमने क्या करना है, ये जो ता है ना, ये क्योंकि अलामत मुजारे है, इसको हमने काटना है, बाकी बच गया बीउ, इसको हम लिख लेते हैं बीउ। हाँ जी, अब हमारे सामने कौन सा काम है, फेले अमर बनाने के लिए तीन स्टेप्स होते हैं ना। अलामत मुजारे हटानी होती है, फिर अगर उसके बाद वाला हर्फ साकिन हो तो फिर हमजा वसली लगाते हैं, अगर साकिन ना हो तो लाम कलमे को मजजूम करते हैं। ऐन कलमे को हमने नहीं करना, वो तो पहले से भी मजजूम है। जी, आखिरी हर्फ को यानी लाम कलमे को, ये ज्यादा बेहतर रहता है कि अगर आप फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा पढ़ें तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये हम इसको साकिन करेंगे। नहीं 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 नहीं, इस तरह इसको, जो लाम कलिमा है ना वो हर्फ आइन है, इसको कहेंगे हम लाम कलिमा। आप इस तरह कह सकते हैं कि ऐन को मजजूम करेंगे। ठीक है, ये आपने उस लिहाज से बहरहाल ठीक लिखा है, लेकिन क्योंकि है ये लाम कलिमा तो इसको हम मजजूम कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये देखें, दो साकिन हरूफ इकट्ठे हो गए, तो जो हरफ इल्लत है साकिन, उसको हम ड्रॉप कर देंगे, तो ये बन जाएगा बि। जी, माशाअल्लाह, बि। ये है जी आपका फेले अमर। ठीक हो गया। तो ये हमारे सामने जो है काफ, अपना काला का भी आ गया, खौफ, अपना खाफा का भी आ गया, और बा का भी आ गया, और ये अब बच गया है शाह का। ठीक है जी। अपना शाह का, इसका हम देख लेते हैं, शाह यशाउ, यशाउ तशाउ, इसका हाजिर का सीगा होगा तशाउ। ठीक है जी। हम अलामत मुजारे हटाएंगे तो ये बन जाएगा शाउ, शाउ। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये पढ़ा जा रहा है
تو حمزہ وصلی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لام کلمے کو مجزوم کر دیں گے، بلکہ اسی کو ہی اس طرح کر لیتے ہیں۔ تو یہ بن گیا شاء۔ اب دیکھیں الف بھی خالی اور حمزہ بھی ساکن، تو ان میں سے ایک کو ہم نے گرانا ہے، تو کون سے کو گرائیں گے؟ الف کو گرا دیں گے، یہ بن جائے گا شاء۔ ٹھیک ہو گیا؟ شاء، یہ ہے جی آپ کا فعل امر، جو کہ آج تک ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو یہ چار آپ کے سامنے میں نے مثالیں رکھی تھی، جب چاروں کے جو ہے آپ کے سامنے فعل امر آ گئے، اب ہم جو ہے ان کو مٹا کر آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ ابھی آپ نے جو ہے ثلاثی مجرد کے یہ سارے دیکھے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے ثلاثی مزید فی کا بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہے اس میں۔ اچھا جی، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جو مزید فی کے ابواب ہیں نا، اس میں صرف اور صرف چار ابواب ہیں جس کے اندر اس کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے، یعنی اجوف کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ کون سے ہیں؟ چار ابواب ہیں مزید فی کے اندر جن کے اندر اجوف کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ وہ میں باب آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ باب افعال، اور باب افتعال۔ افتعال، اچھا جی، اس کے بعد ہے جی باب انفعال۔ انفعال، اس کے بعد ہے جی استفعال، باب استفعال۔ استفعال، ٹھیک ہے جی۔ یہ چار باب ہیں، وہ باب ہیں جن کے شروع میں حمزہ آتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ابواب ہیں جن کے شروع میں حمزہ آتا ہے، ان کے اندر تبدیلی ہوتی ہے اجوف کے قواعد میں۔ اب آپ کے سامنے میں ایک مثال رکھتا ہوں۔ پہلا ہے باب افعال ہے نا، تو یہ اس کا ماضی کیا آئے گا؟ افعال، افعال۔ اور پھر اس کا مضارع آئے گا یفعل، اصل میں تو ہے یفعل، یفعل۔ جب ہم اس کا فعل امر بناتے ہیں تو پھر یو اف حمزہ آ جاتا ہے، ہوتا ہے دوبارہ، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ اس جگہ پہ رکھیں با، اپنا مادہ کیا ہے؟ مادہ ہے غاد یا عین، تو یہ بنے گا اضیاء۔ اوہ، اس کے نیچے میں نے زیر غلطی سے لگا دی تھی، یہ کاٹ لیں اس کو، یہاں بنے گی افعالہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آئے گا جی اضیاء، اضیاء، اور پھر یضیع،
ٹھیک ہو گیا جی. اضجع یضیع. تو ہوگا کیا اس کا؟ یہ دیکھیں یہ ساکن ہے نا غاد، اس کے بعد حرف جو ہے، جو حرف علت ہے وہ متحرک ہے، تو اس کی حرکت پیچھے جائے گی، اور یہ حرف علت اسی حرکت کے موافق حرف سے بدل دیا جائے گا، تو یہ بن جائے گا اللہ از ازئی ازئی اب آپ دیکھیں یہ ساکن ہوا ہے، تو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو پھر بدل دینا ہے اس حرف کے موافق، یعنی اس حرکت کے موافق حرف سے، تو یہ بن جائے گا اضاع اضاع یضیع. یہ دیکھیں یضیع کی بجائے یہ غاد کے نیچے زیر چلی جائے گی، یہ بن جائے گا یضیع. تو یہ بالکل پورا کا پورا بن گیا ہے. اب آپ دیکھیں اضاع سے ہم پوری گردان کر سکتے ہیں، اضاع اضاع اضاعوا اضاعت اضاعتا اضاعنا. پھر کیا ہے اضاعت اضاعتما اضاعتم اضاعتی اضاعتما اضاعتن اضاعتی نہیں اضاعت ہاں اضاعتن اضاعت اضاعنا. پھر کیا ہے یضیع یضیع یضیعانی یضیعون تضیع تضیعانی یضیعنا. اور پھر تضیع تضیعانی تضیعون تضیعین تضیعانی. پھر تضیعنا اضیع نضیع. پوری گردان آپ اس طرح کر سکتے ہیں. اور آپ کے سامنے قواعد کون کون سے ہیں؟ وہ دو قواعد ہیں جو آپ نے شروع میں پڑھے تھے، تو وہ بھی ہم آخر میں جو ہے ایک دفعہ دیکھ لیں گے دوبارہ کہ وہ قواعد کیا ہیں، بعد میں آپ نے نوٹ کر لینے ہیں. تو اس کے بعد ہے جی ایک اور چیز، وہ کیا ہے باب افتعال کے اعتبار سے. باب افتعال کے اعتبار سے ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں باب افتعال کا جو ماضی آئے گا نا، وہ آئے گا افتعال. افتعال تعال. پھر آگے کیا ہے یفتعل. یفتعل. تو اس کے اندر آپ نے باب اپنا جو مادہ ہے وہ کیا رکھنا ہے، خا اور واو اور نون، یہ اس کا مادہ ہے. اب ہم اس کو ڈالیں گے اس کے اندر، تو یہ بنے گا فا کلمے والی جگہ پر ہم نے خا رکھنا ہے، اور عین کلمے والی جگہ پر واو رکھنا ہے، اور لام کلمے والی جگہ پر نون رکھنا ہے. تو یہ دیکھیے گا خا تا اسی طرح آ جائے گی، اور واو عین والی جگہ پر اخ تا و نا. ٹھیک ہو گیا. اور اب یخ تاوی نو یخ تاوی نو افتعل یفتعل اختون یختوین. ٹھیک ہو گیا. اب آپ دیکھیے گا یہاں پہ ہمارے قواعد کون کون سے لاگو ہوں گے. اختوانا، تو دیکھیں یہ حرف علت سے پہلے زبر ہے، تو اس کو ہم کیا کریں گے، الف سے بدل دیں گے، تو یہ بن جائے گا اختانا. اختانا.
اور پھر یختوینا کی بجائے بھی یہ بھی کیا بن جائے گا؟ یختنو. دیکھیں نا، کیونکہ ہم نے قاعدہ کیا پڑھا تھا؟ حرف علت متحرک ہو اس سے پہلے والا حرف زبر والا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو الف سے بدل دیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ یختنو. یختنو. اچھا جی، اب آپ کے سامنے یہ آ گئے ہیں اختوانا یختوین. تو اختانا یختانو، یہ آپ پوری اس کی گردان کر سکتے ہیں. اختانا، اس کی بلکہ ہم لکھ کے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم یہاں پہ بنا لیتے ہیں. ایک منٹ. دیکھیں، اختانا یختانو. اوہو، یہ غلطی ہو گئی. اختانا اختانا. اختانو. ٹھیک ہو گیا جی. اختانا اختانا اختانو اختانت. اختانتا. اختاننا. دیکھیں، اختاننا. نون ساکن اور پھر نون کے اوپر زبر. اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ بھی ساکن اور یہ بھی، دیکھیں، الف بھی خالی. تو ہم ان دونوں میں سے ایک حرف کو ڈراپ کریں گے تو یہ الف کیونکہ جو ہے اس میں سے آ رہا ہے، کیا کہتے ہیں، حرف علت جو ہے بدلا تھا. اب یہاں پہ یہ بھی حرف علت ہے، اس کو ہم گرا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہاں پہ بلکہ اوپر لکھ لیتے ہیں، یہ آپ اوپر بس دیکھ لیں. اس کو میں مٹا کے یہیں پہ ہی لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. ہاں جی. اختنا. وہ جو نون دو تھے نا، پہلی نون ساکن اور دوسری نون کے اوپر زبر، تو وہ بھی ہم ایک کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن جائے گی؟ اختنا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کو بھی جو ہے آگے لے کے جا سکتے ہیں جہاں تک مرضی لے جائیں. اختنا اختنتا. پھر ہم دوبارہ اسی طرح آ جائیں گے. اختنتا اختنتا. اختنتما.
तुमा और फिर इख्तनतुम। इख्तनती, इख्तनतुमा, ये वही लिख देते हैं इख्तनतुन्ना। इख्तनतुन्ना। फिर क्या है इख्तनतु। तन, फिर इख्तन ना को हम जो है मिला के इख्तन ना बना देंगे। दो नून साकिन इकट्ठे आ जाएंगे ना। फिर हम पहले आपके सामने लिख देता हूँ, फिर मैं जो है इसको काट के दोबारा लिख, इख्तन ना। ठीक है जी। इसको जब हम मर्ज करेंगे तो ये बन जाएगा इख्तन ना। आगे लिख लेते हैं। ले जी, ये हमारी एक माजी की गिरदान चली है। इसी तरह हम जब मुजारे की चलाएंगे तो उसमें भी वो जो तब्दीली हम करते हैं वो अब आपको तकरीबन आ गई होगी। यख्तानु, यख्तानु, यख्तानानी, यख्तानूना, फिर तख्तानु, तख्तानी, अपना तख्ता नानी, फिर यख्तनना, फिर वहां पे क्या हो जाएगा यख्तनना, फिर तख्तानु, तख्तानानी, तख्तानूना, फिर तख्तानीना, तख्तानानी, तख्तानुन्ना, और फिर आगे अख्तानु, नख्त, नख्तानु। ये इस तरह जो है आप मुजारे की किरदार भी कर सकते हैं। अब हम जो है एक दफा जो आपने कायदा पढ़ा था स्टार्ट में, वो कवायद क्योंकि लाजिम है वो बार बार जो है हमें दोहराने चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक दफा जो है हम वो कवायद दोहरा लें, ताकि ये जो कवायद आप जब लागू करें तो आपको सही तरीके से आते होंगे, तो फिर आगे आप जो है उनको इस्तेमाल कर सकें। ये सारे अबवाब जो चल रहे हैं के अंदर आप इसी तरह जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अल्फाज को। अच्छा जी। अब आप देखें जो हमने पहले से पढ़ा था वो क्या है। सुलासी मुजर्रद के अंदर कायदा हमने पढ़ा था, कायदा नंबर 1। वो क्या है, अगर वाव या यानी हरफ इल्लत वाव या से मा कबल यानी उससे पहले जबर हो तो उसे अलिफ से बदल दिया जाता है। अब देखें वाव या मुतहर्रिक भी हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो उससे पहले अगर जबर हो तो अलिफ से बदल दें, जैसे कवाला से कौला, और फिर बाया से बा। ठीक हो गया। दूसरा कायदा वो क्या है, दूसरा कायदा ये है कि अगर वाव साकिन, अगर वाव या हर्फ हरूफ इल्लत से पहले अगर साकिन हर्फ हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वाव या के ऊपर जो भी हरकत होगी वो इसी को दे देंगे, और वो जो हरकत होगी उसके मवाफिक हरफ इल्लत से इस हरफ इल्लत को बदल देंगे। ठीक है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। दोबारा सुन लें, अगर वाव या से पहले हर्फ हर्फ जो हो वो साकिन हो तो हम क्या करेंगे, वाव या के ऊपर यानी हर्फ हरूफ इल्लत के ऊपर जो भी हरकत होगी वो इस साकिन हर्फ के ऊपर दे देंगे, और उस साकिन हर्फ के ऊपर जो हरकत अब हमने दी है उसके मवाफिक हरफ इल्लत से
ان دو حروف علت میں سے جو بھی حرف علت ہوگا اس کو ہم بدل دیں گے اسی حرف کے موافق. اب آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں. ٹھیک ہے دیکھ لیں بلکہ پہلے واو یا سے ما قبل ساکن ہو تو حرف علت کی حرکت ما قبل ساکن حرف پر منتقل ہو جائے گی اور حرف علت خود اس حرکت یعنی اس حرکت کے موافق حرف علت میں تبدیل ہو جائے گا. دیکھیں یسمع یخوف اصل میں کیا ہے یسمع کے وزن پر یخوف. تو یہ جو واو کے اوپر زبر ہے یہ ٹرانسفر ہو جائے گی خا کے اوپر. جب یہ خا کے اوپر جائے گی تو پھر ہم کیا کریں گے اس کو اس حرکت سے موافق. دیکھیے اب یہاں پہ خا کے اوپر زبر آ گئی حرف علت کے اوپر سکون کی علامت ہے تو ہم کیا کریں گے اس حرف علت کو اس حرف کے یعنی اس حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیں. اب یہاں پہ کیونکہ الف ہے تو اس کو حرف علت نہیں کہتے. حرف علت کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. بہرحال حقیقی طور پر جو حروف علت ہیں وہ دو ہیں واو یا تو اس کو یخافو کر دیں گے. اچھا ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیں یہ اس کا ماضی ہے سمع اور شیعہ. دیکھیں شیعہ تو اس کا جو مضارع ہوگا وہ کیا بنے گا اپنا یہ جو حرف علت ہے یہ کیا بن جائے گا یہ الف سے اس کو بدل دیں گے شیعہ. دیکھیں یہ بن جائے گا شاء اور یسمع. سامعہ کا جو مضارع ہے وہ کیا ہے یسمع اور اس کی جگہ پہ ہم نے استعمال کیا کیا ہے شیعہ کا مضارع یش یا او. تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے یا کی جو حرکت ہے یا جو حرف علت ہے اس کی جو حرکت ہے وہ پیچھے ٹرانسفر کر دیں گے تو یہ بن جائے گا یشیء. ٹھیک ہے اب یہ جو حرف کے اوپر زبر آئی ہے یعنی یہ جو حرکت ہے اس کے موافق حرف سے اس یا کو بھی بدل دیں گے تو وہ کیا ہے الف. تو یہ بن گیا یشاء. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو حمزہ اگر متصل آ جائے تو کیونکہ یہ الف میں بدل گیا اور الف سے پہلے کیونکہ زبر ہے تو یہ الف مدہ بن گیا. اب الف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو پھر یعنی حمزہ متصل ہو پھر جو ہے مد متصل ہوتی ہے تو اس کے اوپر مد بھی ہم نے لگا دیا. کیا بن گیا یشاء. ٹھیک ہو گیا جی. تقریباً ہمارا ٹائم مکمل ہونے لگا ہے تو آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. کوئی ایک دو چیزیں اگر بچ گئیں تو وہ میں اجوف سے متعلق کل آپ کو بتاؤں گا اور اس سے اگلا جو ہے اگلا ہے معتل العین. معتل العین کا نام ہے ناقص. تو وہ ناقص ہم انشاءاللہ پھر پڑھیں گے جو جس کا حرف علت عین کلمے اپنا لام معتل اللام کہنا تھا معتل اللام. تو لام کلمے والی جگہ پر اس کا جو ہے حرف علت ہوگا تو اس کو کہیں گے معتل اللام اور اس کا جو نام ہے وہ کیا ہے ناقص. وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ لوگوں نے حاضری ہر صورت پہ لگانی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کی کوشش کیا کریں کہ سٹارٹ میں جو ہی کلاس سٹارٹ ہوتی ہے اس میں لازمی آ جایا کریں. بعد میں جو لوگ آتے ہیں صاحب ذرا شروع میں جو چیزیں چلتی ہیں وہ تو نہیں پتہ چلتی ہوں گی نا تو اس کا خصوصی اہتمام کریں کہ پورے ٹائم پر آپ آنے کی کوشش کریں. تو بس ہم یہیں پہ ہی جو ہے اختتام کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.